ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اقوام متحدہ کے اجلاس کے سائیڈ لائن میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ کی پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ یوکرین، ارجنٹائن اور یورپی یونین رہنماؤں سے بھی ٹرمپ کی ملاقات ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے امریکہ کے صدر ٹرمپ آج خطاب کریں گے۔ وہ آج عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملیں گے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے نیو یارک سے جیو نیوز کے نمائندے عظیم احمد۔ ٹرمپ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے اہم خطاب ہوگا اور وہ دوسرے نمبر پر برازیل کے بعد خطاب کریں گے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اب مصدقہ طور پر صدر ٹرمپ جو ہے وہ عرب ممالک اور مسلم ممالک کے ایک گروپ سے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر اسی اقوام متحدہ کی بلڈنگ میں جو ہے وہ اس میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں بیان کیا جا رہا، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ غزہ، فلسطین اور دو ریاستی جو فارمولہ ہے یعنی فلسطین اور اسرائیل، اس کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس میں کوئی اس قسم کا اشارہ نہیں ملتا کہ صدر ٹرمپ کا اس میں کیا موقف ہوگا اور ان کا کیا انداز ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس گروپ میں شامل ہیں جو ان سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر موقف اجاگر کریں گے۔ اہم عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں اور UN حکام سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ حماس کو ہر صورت اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ڈالنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے واضح کیا کہ فلسطینی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ غزہ کو امداد چاہیے اور قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے مصر اور قطر کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ساتھ ہی مصر اور اردن کی جانب سے اس بات کو مسترد کیا جانا بھی قابل ستائش قرار دیا کہ ان دونوں ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا ہے۔ فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ صدر میکرون نے اقوام متحدہ کی اہم کانفرنس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ غزہ میں جنگ روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز جاری جنگ کا جواز نہیں بنتی۔ فرانس کے صدر نے 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت بھی کی۔ مطالبہ کیا کہ حماس بھی دیگر 48 یرغمالیوں کو رہا کرے۔ فرانس کے صدر نے واضح کیا ہے کہ فلسطینیوں کو حقوق دینے سے اسرائیلیوں کے حقوق چھینے نہیں جا سکتے۔ صدر میکرون نے دیگر ممالک پر بھی روشنی ڈالی جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ کہا کہ ان ممالک میں اندروو، آسٹریلیا، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا، مراکش، برطانیہ، کینیڈا اور سین میرینو شامل ہیں۔ کہا کہ ان ممالک نے جولائی میں ہماری اپیل کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے امن کے لیے ذمہ دارانہ اور ضروری آپشن کا انتخاب کیا۔ بتایا کہ اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور سویڈن بھی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ کہا کہ خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں جو دو ریاستوں کے شانہ بشانہ رہ کر قائم ہو۔ دو ریاستی حل امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی نیو یارک میں منعقد کانفرنس سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا خطاب۔ کہا کہ فرانس کے صدر میکرون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل واحد راستہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ریاست کا قیام ایک حق ہے، انعام نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ واحد حل وہی ہے جس میں دو آزاد ریاستیں ایک دوسرے کو تسلیم کریں، دونوں ریاستیں مکمل طور پر عالمی برادری کا حصہ بنیں۔ ریاست سے انکار ہر جگہ انتہا پسندوں کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔
سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں بستیوں کی مسلسل توسیع کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کو روکنا ہوگا. UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الحاق کا خطرہ اور آباد کاروں کے تشدد کی شدت کو بھی روکنا چاہیے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی ریاست کو فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی جانب سے تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم کرتا ہے. اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے فلسطین کو تاحال تسلیم نہیں کیا وہ بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست فلسطین کو تسلیم کریں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یہ بات اپنے بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں شرکت کی ہے جو کہ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے مشترکہ طور پر چیئر کی گئی. اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو 1988 میں آزادی کے اعلان کے فوری بعد تسلیم کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست کو تسلیم کیا جانا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے. ان ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جانا خطے میں منصفانہ، جامع اور دیر پا امن کی جانب قدم ہے. ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں کمپاؤنڈ میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ہلاک افراد میں 14 مبینہ شدت پسند بھی شامل ہیں. مرنے والوں میں خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق کمپاؤنڈ کو طالبان کمانڈر امان گل اور مسعود خان بطور بم فیکٹری استعمال کر رہے تھے. یہاں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا تھا. دھماکے سے قریب کی کئی رہائش گاہیں بھی تباہ ہو گئیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس شورش زدہ علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پاکستانی سیکیورٹی فورسز خیبر، باجوڑ اور دیگر شمالی اضلاع میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ TTP کے متعدد اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. دریائے سندھ میں کوٹی بیراج پر پانی کی آمد مزید بڑھ گئی ہے. پانی کا بہاؤ 3,76,000 کیوسک ہو گیا ہے. درمیانے درجے کا سیلاب ہے. فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر معمول پر آ گیا ہے. گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے مگر پانی کم ہو کر 2,40,000 کیوسک پر آ گیا. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں. تربیلا کے بعد منگلہ ڈیم بھی بھرنے کے قریب ہے. منگلہ ڈیم 98% تک بھر چکا ہے. منگلہ ڈیم میں صرف 2 فٹ مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے. بدین میں حالیہ بارشوں سے ٹماٹر کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے. کسان اخراجات پوری کرنے سے قاصر ہیں جبکہ شہری مہنگے داموں ٹماٹر خریدنے پر مجبور ہیں. تفصیل بتائیں گے اعجاز زئی. دیکھیں، ٹماٹر کی فصل کی کاشت اور اس کی پیداوار کے لحاظ سے ضلع بدین کو پورے سندھ میں نمایاں حیثیت حاصل ہے اور یہاں پہ جو ٹماٹر کی فصل ہے وہ انتہائی بڑے رقبے پر کاشت کی جاتی ہے. لیکن حالیہ جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں اس سے ٹماٹر کی فصل کو انتہائی نقصان پہنچا ہے اور یہ فصل بالکل ہی تباہی سے دوچار ہو کر رہ گئی ہے. یہ بارش سے ہماری فصل کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر بھی جل کے پورا خراب ہو گیا ہے. ابھی یہ چھوٹا سا ٹماٹر رہ گیا ہے، اس میں بہت خرچہ بھی ہوا ہے ہمارا. کسان ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فصل پر جو اخراجات تھے وہ بھی پورے نہیں ہو پا رہے اور ٹماٹر کی فصل پہ جو نقصانات ہوئے اس کے جو براہ راست اثرات ہیں وہ عام مارکیٹ پر نمودار ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو عام عوام کو ٹماٹر ہے وہ 200 روپے سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے اور عوام کو اسی طرح جو ہے مہنگا ٹماٹر ہی اس سال خریدنا پڑ سکتا ہے. جی، پہاڑوں سے آنے والا پانی دراصل میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہر سو زندگی بکھیرتا میدانوں میں اتر جاتا ہے. پہاڑ اگر درختوں سے خالی ہو جائیں تو پانی کے ساتھ ساتھ مٹی بھی سرکنا شروع ہو جاتی ہے جو پہاڑوں کو کٹاؤ کے ذریعے ریزہ ریزہ کر سکتی ہے. درخت کس طرح پہاڑوں کو جکڑے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے آزاد کشمیر سے جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی. بارش کا پانی زیر زمین آبی ذخائر کو ریچارج کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھلوانوں کی سیرابی کا بھی ذریعہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آسمان سے گرنے والا بارش کا قطرہ مٹی کے ذرات پر 290 کلو پاسکل یا گاڑی کے ٹائر میں 40 پاؤنڈ ہوا کے دباؤ کے برابر دباؤ ڈالتا ہے. شدید ترین بارش کی صورت میں یہ دباؤ ہزاروں گنا تک بڑھ سکتا ہے جو نرم مٹی کو پوری طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے. لیکن ٹھہریے،
قدرت بہت مہربان ہے. قدرت نے پہاڑوں پر بلندی سے گرتے قطروں کا دباؤ برداشت کرنے کے لیے ایسا نظام وضع کر رکھا ہے جو زمین کو بردگی سے روکتا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے باوجود ان پہاڑوں کو بچا کر میدانوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم کیا جا سکتا ہے. کیمرامین نعیم احمد کے ساتھ محمد عال عرفی، جیو نیوز، آزاد کشمیر. استور میں وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ایک بیٹی ایک شجر کے نام سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. سطح سمندر سے 9000 فٹ بلند سیاحتی مقام راما میڈوز میں ہزاروں پودے لگا کر پہلی مرتبہ موسم خزاں میں شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات بتائیں گے رفیع اللہ خان آفریدی. جی، دنیا بھر کی طرح گلگت بلتستان خاص کر استور میں انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا موسم اور موسمیاتی تبدیلی نے جو تباہی مچائی ہے، اس کے بعد یہاں پہ پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں یہاں پر ایک شجر ایک بیٹی کے نام سے یہاں شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے. محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام یہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ پودے لگائے گئے. ایمرجنسی بنیاد پہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں، خاص کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے پودے لگائے جا چکے ہیں اور مزید پودے لگانے کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے گا. کھیل کے میدان سے خبر دیں. ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے میں پاکستانی ٹیم آج سری لنکا کے خلاف اہم میچ کھیلے گی. مقابلے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ابوظہبی پہنچ چکی ہے. کرکٹرز نے ابوظہبی پہنچنے کے بعد آرام کیا. پاکستان کرکٹ ٹیم سپر 4 مرحلے کا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئی ہے. وہ کل سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گی. پیر کو قومی کرکٹ ٹیم کی کوئی سرگرمی شیڈیول نہیں تھی. کرکٹرز نے ابوظہبی پہنچنے کے بعد آرام کیا، جبکہ کچھ کھلاڑیوں نے انفرادی طور پر معمول کے مطابق جم میں ٹریننگ کی. وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے اشتراک سے کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں نئی امنگوں اور خوابوں کی شمع روشن کر رہا ہے. سوات پہنچنے پر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نے ایسے جوش و خروش کو جنم دیا کہ وادی سوات کے میدان نوجوان کھلاڑیوں کے ولولوں سے گونج اٹھے. سوات سے ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ دیکھیے. یہ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سفر ہے. سوات کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آنکھوں میں پاکستان کی نمائندگی کے خواب سجائے پوری توانائی اور ولولے کے ساتھ میدان میں اترے. کرکٹ کی گیند اور بلہ ان کے ہاتھوں میں صرف کھیل نہیں بلکہ مستقبل کی امید کی علامت بن گئے. ایز اے بیٹسمین ٹرائل دیے میں نے اور الحمدللہ میں نے اپنی محنت تھی اس کی بدولت میں سیکنڈ راؤنڈ میں آیا ہوں. لاہور قلندر آنر کا تیپرانا کا سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر سواد میں آئے گا اور ینگ ٹیلنٹ پروموٹ کیا. منتظمین کے مطابق اس ملک گیر منصوبے کا مقصد نئی نسل کے ایسے ہیروز کو تراشنا ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کی کرکٹ کے روشن ستارے بن سکے. ہر شہر میں نوجوانوں کی غیر معمولی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے والے یقیناً اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. یہاں پہ اوبیسلی ابھی ٹرائلز جاری ہیں، تو ابھی تک جو کراؤڈ آیا ہے وہ تقریباً 15-20 لڑکیاں آئی ہیں اور اس میں سے میکسیمم سلیکٹ ہوئی ہیں. تو زیادہ جو ہیں وہ چترال سے ٹریول کر کے آئی ہیں. اس چیز کی مجھے داد دینی پڑے گی کیونکہ جو کمٹمنٹ انہوں نے دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے. زبردست فیسلٹیز ہیں یہاں پہ اور ٹیلنٹ بہت اچھا ہے. لاہور قلندرز کے پروفیشنل سیٹ اپ اور تکنیکی معاونت نے نوجوانوں کو خوابوں کی پرواز بخشی. ان کے اعتماد کو وہ حوصلہ دیا جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور ان کا ٹیلنٹ وقت کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر تسلیم کیا جائے گا. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، سوات. لاہور میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے خصوصی گاڑی تیار کی گئی ہے جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈرائیونگ ٹیسٹ لے گی. یہ گاڑی لائسنس سسٹم کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی. اس جدید گاڑی کے بارے میں بتائیں گی حفصہ عثمان اپنی رپورٹ میں. لاہور میں ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز میں موجود یہ گاڑی بظاہر عام دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ مصنوعی ذہانت سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے والی پاکستان کی پہلی گاڑی ہے. آئندہ چند روز میں اس گاڑی کو مکمل فنکشنل کر دیا جائے گا. DIG ٹریفک پولیس وقاص نذیر کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے عمل میں شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنائے گی. ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے کیونکہ اس پورے کے پوری ڈرائیونگ اسکیم میں، ڈرائیونگ ٹیسٹ اسکیم میں کہیں پہ بھی ہیومن انٹرفیرنس نہیں ہے. سو جو بھی کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کے ذہن میں بالکل یہ کلیئر ہوگا کہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہوگی تو مجھے لائسنس ملے گا. کسی سفارش سے، کسی تعلق واسطے سے مجھے لائسنس نہیں مل سکتا.
इस गाड़ी में एक खास AI फीचर शामिल किया गया है। टेस्ट के दौरान अगर ड्राइवर ने रिवर्स गियर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर इसे खुद ब खुद फेल करार देकर गाड़ी बंद कर देगा। जो फेल कैंडिडेट्स होंगे उनको ना सिर्फ फेल की चिट मिलेगी बल्कि उनकी फेलियर की रीज़न भी लिखी होगी और उसके साथ उसका एविडेंस भी अटैच होगा ताकि उनको एतमाद हो कि उनको मेरिट पे फेल किया गया। DIG ट्रैफिक पुलिस वक्कास नज़ीर के मुताबिक रवा माली साल में AI बेस्ड 200 गाड़ियां तैयार करके तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में पहुंचा दी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। FBI ने ऐसे टैक्स ना दहिंदगान को निशाना बनाना शुरू किया है जो टैक्स या तो देते नहीं या फिर कम देते हैं, मगर सोशल मीडिया पर अपनी अमारात का इजहार खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं। FBI की कार्रवाई का जायजा लिया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी ने अपनी रिपोर्ट में। इंसानी तारीख फ़ख्र जताने और एक दूसरे से बढ़ जाने से भरी पड़ी है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। गाड़ी ख़रीदो, घर ख़रीदो, बच्चे की ग्रेजुएशन पर या छुट्टियां मनाने मुल्कों मुल्कों जाओ, होटलिंग, शॉपिंग, शादियां, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है। ख़बर यह है कि FBR का एक विंग इस डेटा को AI की मदद से खंगाल रहा है। मशीन को बस सिखाना पड़ा, उसने सोशल मीडिया पोस्ट का ऑडिट करके बता दिया कि किसके लाइफ स्टाइल का क्या टैक्स बनेगा, और ये तादाद तकरीबन 1 लाख अफराद की है। अगर उनके पास ये एक्सपर्टीज़ हैं कि वो उस सारे डेटा को आपकी प्रोफाइल से मैच करना चाहें थ्रू AI, बिल्कुल पॉसिबल है। वो बिल्कुल आपकी पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टिंग की है वहाँ से एनालिटिक्स लेकर, और उसको बेशक मैच कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल से, आपके रिटर्न से जो आपने फाइल किए हैं उसके थ्रू। FBR ज़राए बताते हैं कि जमा होने वाले डेटा और जमा कराए गए टैक्स में फ़र्क है, लेकिन बोर्ड का इरादा इस साल जमा कराए गए रिटर्न और सोशल मीडिया ऑडिट के फ़र्क के बाद कार्रवाई करने का है। अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं है। 1 लाख नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 लाख लोगों का इस तरह का ऑडिट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम इससे हासिल क्या कर पाएंगे, क्या वो लोग फाइलर बन सकेंगे, क्या वो लोग सही डिस्क्लोजर कर सकेंगे, उनकी डिक्लेरेशन बेहतर होगी, ये एक सवालिया निशान है। लोग शायद कहें कि इस किस्म की कोशिशें इससे पहले भी होती आई है, कई ऐलानात भी हुए हैं, लेकिन होशियार रहिए, क्या खबर इस बार शेर आ जाए। इसलिए शहाना ज़िंदगी गुजारने वाले टैक्स न देने या कम देने वालों को FBR का मशवरा है कि इस साल अपना रिटर्न ईमानदारी से जमा कराएं और कार्रवाई से बचें। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स को मशवरा देगी कि हामला औरतों को टाइलेनॉल दवाई देने से गुरेज करें, क्योंकि इस दवाई से नौमौलूद के ऑटिज़म का शिकार होने का खदशा बढ़ जाता है। टाइलेनॉल दवाई को एसेटामिनोफेन भी कहा जाता है। ये दवाई आम तौर पर बुखार और दर्द के इलाज के तौर पर ली जाती है और पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ नाम से दस्तयाब है। आम मेडिकल स्टोर से बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के भी ये दवाई बड़ी मिकदार में हासिल की जा सकती है। सदर ट्रंप ने कहा है कि टाइलेनॉल अच्छी दवाई नहीं है, इसलिए FDA सख्ती से हिदायत करेगी कि अगर तिब्बी ज़रूरत ना हो तो हामला ख़वातीन उसके इस्तेमाल को महदूद करें। अमरीका के वज़ीर हेल्थ रॉबर्ट कैनेडी ने कहा है कि आगाही की खातिर इस दवाई पर सेफ्टी लेबल भी लगाया जाएगा। अमरीकी साइंसदान और हेल्थ इकोनॉमिस्ट जियानाथ भट्टाचार्य ने ऐलान किया कि ऑटिज़म पर तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस की जा रही है। अमन के आलमी दिन के हवाले से अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने मुसव्वरी के मुकाबले का अहतमाम किया गया। तलबा ने अपने फ़न पारों के ज़रिए अमन, भाईचारे और बर्दाश्त का पैगाम दिया। तफसीलात हिरा बतूल की रिपोर्ट में। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम स्कूलों में मुसव्वरी का दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने तख्लीकी सलाहियतों के जरिए अमन, बर्दाश्त और रवादारी का पैगाम उजागर किया। तुलबा का कहना था कि हमें माशरे में अमन और खुशियाँ आम करनी चाहिए। मैं अपनी पेंटिंग से ये दिखा रहा हूँ कि पूरी दुनिया को अमन और सुकून से रहना चाहिए। पेंटिंग हमारा ये मकसद है कि अमन से रहे, जंगे ना हो। ये पेंटिंग का मतलब है हम सबको प्यार से रहना चाहिए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की इंतजामिया ने तुलबा की काविशों को सराहा और कहा कि ऐसे मुकाबलों से नौजवानों को तख्लीकी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। दुनिया के अमन इस वक्त बहुत ज़्यादा हिट पर है, तो उससे मुतालिक हम लोग एडरेस करना चाहते थे। उसके तहत हम लोगों ने सिर्फ अंदरून शहर लाहौर के बच्चों के लिए ये आर्ट कॉन्टेस्ट मुनक़िद किया है। नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि इस मुकाबले ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम अपनी सोच और अपने ख्यालात को इस आर्ट के जरिए ज़ाहिर कर सकते हैं तो हम माशरे में भी अमन और बर्दाश्त को फ़रोग़ दे सकते हैं। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर।